السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جانیں گے اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو سب فرشتے مل کر آسمانی دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو گود میں درہم روپیے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل والا ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بہشت کے باغ میں گزرا کرو تو ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تمام محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم، عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کے دل کو دو کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے
اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان اللہ مالک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کر لیا کریں، اور فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گواہی دے کر بلوایا جائے گا، اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر و تقدیس و تحلیل کی تھی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں، اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کروں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تھی اللہ کے ذکر کے فضیلتوں کا بیان۔ اور بھی ایسے حدیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے فضیلتوں کا بیان ارشاد فرمایا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اگر کچھ خطا ہوئی رہی تو میں اسے صحیح کر لینے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔